والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دوستو بزرگو، آج کا خطبہ آیا ہے کہ روزے کے آداب کیا ہیں. دیکھیے دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے حفاظت کے لیے اعمال عطا فرمائے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ کلمہ. نجات کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری، اور کلمے کے جو اندر معانی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، یہ عقیدہ رکھنا ہے. اسی عقیدے کو، اسی کلمے کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ رب العزت نے نماز عطا کی تاکہ یہ کلمہ بچ جائے موت تک. کلمے کی نماز کے ساتھ ساتھ کیا دیا؟ حج دیا، روزہ دیا اور زکوٰۃ دیا. حضرت مجدد الفسانی سید احمد سرہندی ہمارے بزرگوں میں بہت اونچے درجے کے اولیاء ہیں. اللہ ان کی قبر کو نور سے اور مزید بھر دے، اور اللہ ہمیں ان کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو شریعت میں جتنی عبادات ہیں، اور عبادات کے ساتھ ساتھ اوراد، وظائف، تزکیہ نفس، طہارت قلب، جو بھی آپ اختیار کر لیجئے اسلوب، یہ سب کا سب اس لیے ہے کہ موت کے وقت تک کلمہ بچ جائے، اور موت کے وقت اپنے فضل سے اللہ کلمہ کو زبان پر ہمارے جاری کر دے. شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے وقت کے بڑے اولیاء کاملین میں ہیں، جی بہت اونچے درجے کے بزرگ ہیں، اللہ ان کی بھی قبر کو نور سے بھر دے. ان سے کسی نے پوچھا کہ ولایت کس چیز کا نام ہے، ولی کس کو کہتے ہیں؟ بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے اپنے مکتوبات میں، ایک دم ایک لائن میں بھی نہیں، اس سے بھی کم. کہا ولایت نام ہے حسن خاتمے کا. ولایت نام ہے حسن خاتمے کا. کلمے پر انسان کا خاتمہ ہو جائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. تو اصل چیز تو وہ ہے. تو ہماری شریعت میں روزہ بھی فرض کیا اللہ پاک نے. کیوں روزہ فرض کیا؟ کہ جس طرح جسم کی مال کی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے سے مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. واہ بھائی واہ. تو روزہ رکھنے سے انسان کا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے. اب حرام کی تو بات ہی مت کیجیے، رات بھی کہا تھا میں نے. حلال چیز بھی اللہ نے کہا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک استعمال نہیں کرنی. تو جب حلال چیز استعمال نہیں کرنی ہے، بچنا ہے، تو جو چیز اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اس سے تو بہت ہی دور رہنا ہے. تو جسم کا روزہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے سے اور بیوی کے ساتھ قربت سے بچے اور اپنے آپ کو بچائے. تو یہ تو جسم کا روزہ ہے. اصل چیز ہے روحانی روزہ. کیا دوستو؟ روحانی روزہ. اب ایک چیز سمجھ لیجئے، وقت تھوڑا رہتا ہے. ایک ہے روح کی غذا اور ایک ہے نفس کی غذا. ایک ہے نفس کی اور ایک ہے نفس کی غذا. تو شریعت نے کہا کہ جس طرح کھانا تم جسم کو نہیں دیتے ہو، نفس کو بھی اس کی غذا مت دو. نفس کو غذا
ورنہ روزہ تمہارا روحانی نہیں ہو پائے گا۔ نفس کی غذا کیا ہے؟ غیبت۔ نفس کی غذا کیا ہے؟ غیبت، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نقل کرنا۔ ایک آدمی غیبت کر رہا ہو، آپ کہے یار غیبت کیوں کرتا ہے، کہ اس کے دیکھیے پیشانی پہ بل آ جائے گا، اور فوراً آپ کو کیا جواب دے گا؟ ارے یہ بات تو اس میں ہے۔ ارے تو جو چیز ہے اسی کو نقل کرنا پیٹھ پیچھے غیبت ہے، اور جو اس میں نہیں ہے وہ کہنا تو وہ تو بہتان ہے، وہ تو بہتان ہو گیا۔ تو جو عیب ایک بندے کے اندر ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس کا تذکرہ کیجئے اس کے پیٹھ پیچھے؟ جی تو یہ نفس کی خوراک ہے، اس سے انسان کا نفس گندا نہیں ہے تو تگڑا ہوتا ہے۔ جی اس سے نفس انسان کا موٹا ہوتا ہے، کسی کی غیبت کر دیا، برائی کر دیا، فلانا کر دیا۔ حالانکہ دوستو دوسرے کی برائی سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے عزت مل رہی ہے، حالانکہ اس کو اللہ کے نزدیک ذلت مل رہی ہے۔ بھائی میں ایک آدمی کی برائی بیان کر رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، تو غیبت کرنے سے ہم کو کیا عزت ملے گی؟ لوگ دوسرے کی برائی بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ میں عزت حاصل کر رہا ہوں، حالانکہ اس سے انسان کو عزت قرآن کریم نے کتنی خطرناک بات کہی ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ بتاؤ استغفر اللہ، کوئی ہے آدمی بدبخت جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کے کھا لے؟ دوسرے کا تو لوگ ہو سکتا ہے کھا جائے، لیکن اپنے ہی بھائی کا کھائے۔ روایتوں میں کہ ایک عورت آئی گئی، بھوک سے بلبلا رہی تھی روزے کے عالم میں، جی پرمیشن اور اجازت مل جاتی اس کو روزہ کھولنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت سرکار مدینہ نے فرمایا کہ پیالہ لے کر کا اس کو قے کرنے کے دیکھا، یا رسول اللہ اس نے تو کچھ کھایا نہیں، بھوک سے تو مر رہی ہے، تو قے کروایا، تو کیا پیالے میں آیا؟ دیکھ لو ہم سے زیادہ تو لوگ ہی مولوی ہیں۔ تازہ گوشت اس نے پیالے میں قے کیا، حالانکہ کتنے دن ہو گئے تھے گوشت ہی نہیں کھایا تھا اس نے۔ تو اللہ نے کہا، ہم نے نہیں کہا۔ اور ہمارے نبی حضرت خاتم النبیین کی نبوت کی صداقت ہی یہی ہے کہ غیبت کرنے والے کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو روزہ اگر ہمارا ہے دوستو، تو روزے میں کوشش کیجئے نہ کسی کی بھلائی اور نہ کسی کی برائی، کیونکہ انسان کی ایک بڑی خراب عادت ہے۔ میں فرض کیجئے اس بندے کی تعریف کرنا شروع کر لوں تو ایک آدمی فوراً ہمیں کیا کہے گا؟ مفتی صاحب آپ کو نہیں معلوم ہے یار، آپ اس کی تعریف کیے جا رہے ہیں اور اس کے اندر یہ بھی خراب ہے۔ تو آپ دنیا کی عادت یہ ہے کہ کسی کی بھلائی کو سننا اور بندے کی تعریف خود کی منہ پر کریے، ماشاء اللہ ماشاء مفتی صاحب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اور برکت دے۔ تو تمہاری تعریف میں اللہ برکت دے اور دوسرے کی برائی میں اللہ برکت نہ دے۔ تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے نفس کو خوراک ملے، میرے نفس کو خوراک ملے۔ مولانا منظور نعمانی بہت بڑے عالم ہیں، مولانا الیاس صاحب کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جو بانی ہے تبلیغی جماعت کے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منہ پر مولانا منظور نعمانی نے کوئی تعریف کی، تو مولانا مرکز والی وہ بنگلہ والی مسجد سے اٹھ کے باہر گئے اور چٹکی میں خاک لائے، اور خاک لانے کے بعد کہا مولانا منہ کھولیے۔ مولانا نے منہ کھولا تو ان کے منہ میں خاک ڈال دیا۔ کہا یہ حدیث میں ہے کہ منہ پر آدمی کسی کی تعریف کرے تو اس کے منہ میں دیکھو کیسے اللہ والے لوگ تھے یہ لوگ۔ کہا کہ آپ نے میرے منہ پر میری تعریف کیوں کی؟ ہوتا کیا ہے کہ انسان کئی لوگ اس کے منہ پر تعریف کریں تو انسان عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جی انسان، جبکہ بندے کو کیا چاہیے؟ عاجزی چاہیے، ذلت چاہیے۔ بھائی ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے زیادہ کوئی تواضع اختیار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ جس طرح امام الانبیاء ہیں، امام المتواضعین بھی ہیں، دنیا کے سب تواضع کرنے والے کے بھی وہ آپ امام ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں، آگے آگے ہیں، صحابہ پیچھے پیچھے تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے، کہا صحابہ سے آگے چلو، اور خود پیچھے ہو گئے۔ کیا فرمایا کہ تمہارے پیچھے چلنے کی وجہ سے میرے جی میں کچھ آ رہا تھا، اس لیے اب تم آگے چلو میں پیچھے چلتا ہوں۔ دیکھیے
یہ ہے ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ تو بہرحال دوستو، روزہ یہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، کھانے پینے سے بچنا یہ روزہ نہیں ہے، انما الصیام من اللغو والرفث۔ کیا؟ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، جلد نمبر 3 اور 242 نمبر روایت ہے۔ یہ کیا؟ لغو، بیکار باتیں، خرافات، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اپنی زبان میں گپ شپ۔ گپ کام کچھ نہیں ہے، بے مطلب کا گٹر، جیسے کہ کنکریٹ ڈال دو ڈبے میں، گر گر کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے کام کی بات بول، ورنہ اللہ کا ذکر کر۔ اور رفض کیا ہے؟ شہوت کی کوئی بھی بات نہ سوچے انسان، نہ کرے، اگر خیال آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ کیا کرے دوستو؟ ہاں، تو اصل روزہ یہ ہے کہ انسان جس طرح کھانے پینے سے بچتا ہے، اسی طرح چغلی، چپاٹی، برائی، غیبت، خرافات سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اور میں نے آسان کہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ دن بھر کسی کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کی، آپ اچھائی کسی کی بیان کیجیے گا تو فوراً دوسرا آدمی اس کی برائی شروع کر دے گا، اس لیے نہ اچھائی نہ برائی۔ جی روایت میں کہیں ہے کہ من سکت نجا، چپ ہو گیا وہ بھی نجا، ومن سمت نجا۔ جی زبان کھولیے ہی مت، بس اللہ اللہ، رات بھی میں نے بتا دیا تھا، کثرت سے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، صدق الجنہ واعوذ بک من النار۔ سنیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اذا صمت فلیصم سمعک، جب روزہ رکھ تو تیرے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ جی بہت سارے لوگ ڈرائیو کرتے ہیں نا، میوزک چلا دیا اپنا، میں بھی گاڑی چلاتا ہوں نا کبھی کبھی، جی تو میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ میوزک چلائے ہوئے ہیں اور گاڑی کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں ماشاء اللہ، شیطان اس کی گاڑی میں بھی بیٹھ گیا جا کے بغیر کسی کرایہ ورایہ کے۔ ہاں وبصرو کا، اور تمہارے آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اللہ کرے یہ روزہ ہم کو نصیب ہو۔ ولسانو کا، اور تمہارے روزہ زبان کا بھی ہونا چاہیے، کس سے؟ عن الکذب والمحارم، جی حرام چیز سے آنکھ، کان اور زبان کو بچاؤ، اور خاص طور پر جھوٹ بولنے سے۔ کس سے؟ وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر میں ایک دن پڑھ رہا تھا، تو بڑے لوگوں میں ہیں، اللہ ان کی بھی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ مغفرت فرمائے۔ جی انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی، کہا کہ سنو، قرآن کریم میں زانی پر اللہ نے لعنت نہیں کی، لیکن جھوٹے پر قرآن میں لعنت ہے۔ کا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک جھوٹ، اور ہمارے یہاں تو جھوٹ بول کر کے ارے میں نے بندے کو چلتا کر دیا یار، میں نے تو ٹوپی پہنا دی، کہے گا مفتی صاحب کو تو میں نے پگڑی ہی کالی دے دی۔ تو اس لیے دوستو اللہ مجھے بھی توفیق فرمائے، آپ کو بھی توفیق فرمائے، روزہ کو بچا لیجیے، روزہ کو چلیے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ بس بیٹا بس۔